ایسے کئی مثال ہے. نیلسن منڈیلا, گوری کی حکومت جب تھی ساؤتھ افریقہ میں, انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا کو گرفتار کیا اور 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر لیا. آفٹر انڈیپینڈنس, سفید حکومت جانے کے بعد جب ساؤتھ افریقہ کو انڈیپینڈنس ملا, آزادی ملی, اس کے بعد نیلسن منڈیلا کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. دا وائٹ اپارٹھائڈ گورنمنٹ, گوری کی حکومت کہتے تھے نیلسن منڈیلا ٹیررسٹ نمبر 1 ہے, 25 سال تک قید ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. نہ کہ وہ بہت خراب انسان تھا بعد میں اچھا بنا, وہی کام کے لیے جس کے لیے وہ 25 سال کے لیے جیل میں گیا, اسی کام کے لیے اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. اس کی کیا معنی ہے؟ 25 سال تک قید ہوا, آتنکواد کا لیبل لگا, بعد میں اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. تو اس سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی پاور میں ہے, جو بھی لقب وہ دینا چاہتا ہے آپ کو دے سکتا ہے. حق کی تو کچھ بنیاد ہی نہیں ہے, حقیقت کو کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا ہے. جو پاور میں, جس کے پاس طاقت ہے, وہ جو لقب دیتا ہے لگ جاتا ہے. آج غیر مسلمان کہہ رہے مسلمان ٹیررسٹ, لقب لگ گیا. حقیقت ہے کہ نہیں, وہ کوئی جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے. جب میرا ایک انٹرویو ہو رہا تھا تو انڈین پریس میں اکثر پریس انٹرویو ہوتے رہتے, تو مجھے کہہ رہے تھے ٹیررزم کے اوپر. تو میں نے ان سے کہا, جب برٹش پریس کہنے لگی بھگت سنگھ کو ٹیررسٹ, آپ مانتے؟ بولتے نہیں. کیوں؟ وہ غلط ہے. تو آج جب ویسٹرن میڈیا, برٹشرز, امریکنز کہتے مسلم ٹیررسٹ ہے, تو آپ کیوں مانتے؟ تو وہ ہنسنے لگا. ہاں ہاں ہاں. میں نے بولا آپ نے تحقیق کی؟ بولتے نہیں. بس چھاپ دیا, جو روٹرز بھیجتی ہے چھاپ دیا. آپ نے تحقیق کی؟ بولے نہیں. کیوں؟ اس وقت کیونکہ آپ ہندوستانی تھے, آپ کو پتا تو نہیں چھاپی. آج جب نہیں پتا تو مت چھاپو نا. کچھ بھی لقب دے دیتے آپ چھاپ دیتے. کیوں؟ جب میں آسٹریلیا میں گیا تھا 2001 میں دسمبر میں, 9/11 کے چند مہینے بعد, آسٹریلیا میں میرا ٹاپک تھا ٹیررزم اینڈ جہاد, اسلامک پرسپیکٹو. جہاد و دہشت گردی, اسلامک نظریہ. تقریر ختم ہونے کے بعد سب سے پہلا سوال یو ایس کونسل جنرل نے مجھ سے پوچھا, ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈو یو کنسیڈر اوسامہ بن لادن ٹو بی اے ٹیررسٹ؟ کیا آپ کی نظر میں اوسامہ بن لادن ایک دہشت گرد ہے کہ نہیں؟ تو میں نے اس سے کہا, میں اوسامہ بن لادن کو نہیں جانتا ہوں, نہ وہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے, نہ میں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے. لیکن آپ سمجھتے اگر میں رپلائی دوں بی بی سی اور سی این این کو سن کے, اگر میں بی بی سی اور سی این این کو سن کے جواب دوں گا تو میرے پاس کوئی دو رائے نہیں, بٹ کہنے پڑے گا دہشت گرد ہے. لیکن قرآن مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49, چیپٹر 49, آیت نمبر 6 میں, جب بھی کوئی فاسق آپ کو کوئی چیز کہتا ہے اس کی تحقیق کرو دوسرے تک پہنچانے کے پہلے. جب بھی کوئی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے, جب بھی کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے, اس کی تحقیق کرو اور پھر دوسرے تک پہنچاؤ. تو میں بی بی سی دیکھ کے, سی این این دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اسامہ بن لادن ٹیررسٹ ہے کہ نہیں. میں اسے اچھا بھی نہیں کہتا ہوں, برا بھی نہیں کہتا ہوں, نہ وہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے. لیکن میں یہ بات بالکل صاف طور سے کہہ سکتا ہوں کیا بی بی سی چینل پہ, سی این این چینل پہ, کئی چینل پہ, خود میں نے دیکھا کہ افغانستان میں ہزاروں لوگ مارے گئے. جارج بش نے کہا کہ اٹیک, وار آن ٹیرر, افغانستان پہ اٹیک ہوا, عراق پہ اٹیک ہوا, ہزاروں لوگ مارے گئے. 9/11 جو ہوا, تو میں نے کہا یہ تو خود جو 9/11 جو ہوا یہ الزام ہے کہ اسامہ بن لادن نے کیا, میں نہیں جانتا ہوں. جو سائنٹسٹ ہے یو ایس اے کے وہ کہتے ہیں انسائڈ جاب, جارج بش نے خود کیا ہے. یہ میں نہیں کہتا, نو کہتے صحیح ہے کہ حقیقت بعد میں تحقیق کریں گے, ابھی وقت نہیں ہے. میں جارج بش کو زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہتا ہوں, لیکن یہ جانتا ہوں کہ خود اس نے اپنے منہ سے کہا
نیوز پیپر میں, اس کے میڈیا پہ, اس کے خود کے میڈیا پہ, اس کے خود کے چینل کے اوپر کیا ہزاروں لوگ کا قتل ہوا افغانستان میں اس کے وجہ سے, کئی بے گناہوں کو مارا گیا عراق میں, اس نے سینکشن لگائے, کئی بچے لوگ 5 لاکھ سے زیادہ بچے لوگ عراق میں مرے بیکاز آف دا ٹیک سینکشن. تو میرے نظر میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑا ہتھیارہ, سب سے بڑا دہشت گرد جارج بش. فوراً یو ایس کونسل جنرل لٹ گیا اور آڈیٹوریم کے باہر چلے گیا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے سورہ اسراء میں چیپٹر 17 ورس نمبر 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ گیا ہے اور باطل کا سروناش ہوئے گا, اور فی نفسی باطل کو ختم ہونا ہے. فوراً ہیڈ لائنز میں آسٹریلین نیوز پیپر میں ڈاکٹر نائک کالز ہمسیلف اے فنڈامنٹلسٹ اینڈ سیز نمبر 1 ٹیررسٹ ان دا ورلڈ از جارج بش. آسٹریلین پیپر میں آیا. کبھی 2001 میں 3 مہینے بعد 11 سپٹمبر کے, اس ٹائم میرے علم میں کوئی بھی انسان کو میں نہیں جانتا ہوں جو پبلک کے اندر کہا کہ جارج بش ٹیررسٹ تھا. اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں, مجھے تو حق کی بات کرنے کا ہے کہ نہیں. اس وقت اس لیے ہیڈ لائن میں آ گیا. آج ہر ایرا گیرا کہتا ہے کہ جارج بش ٹیررسٹ ہے. ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری از ٹیلنگ دیٹ. ارے میں نام گناؤں گا آپ لوگ کو کتنے لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں تو پورا دن نکل جائے گا. نام صرف گناؤں گا تو 2006 میں وینزویلا کے پریزیڈنٹ یوگو چیواس نے کہا تھا کہ جارج بش از دا بگیسٹ ٹیررسٹ آف دا ورلڈ اینڈ اکارڈنگ ٹو ہم US government is responsible for the killing of thousands of women and children and innocent men in Iraq. یوگو چیواس نے کیا, نمبر 1 سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے جارج بش. اس کے بعد بول گیا کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ایوو مورالز, اس نے کہا کہ جارج بش ٹیررسٹ ہے. ہیری بیلفونٹ جو ایک بہت بڑا ایکٹیوسٹ ہے امریکن اور وہ ایک سنگر بھی ہے, اس نے کہا کہ بگیسٹ ٹیررسٹ جارج بش. ایک ایم پی جو برٹش کا ہے یو کے میں جارج گیلوے, اس نے کہا کہ جتنا خون ٹونی بلیئر اور جارج بش کے ہاتھوں پہ لگا ہے بے گناہوں کا, وہ جو لنڈن ٹیوب کے بومبنگ جو ہوئے جو ٹیررسٹوں میں کے, اس سے زیادہ خون جارج بش اور ٹونی بلیئر کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے. کس نے کہا؟ ایک غیر مسلم جارج گیلوے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے یو کے کا. ہمارے انڈیا میں بھی کتنے لوگ نے کہا, جوتی باسو اس نے کہا 2006 میں کہ جارج بش از دا بگیسٹ ٹیررسٹ. بیٹی ولیمز جس کو ایوارڈ ملا تھا نوبل پرائز فار پیس, امن کا ایوارڈ ملا, وہ کہتی ہے آئی وڈ لو ٹو کل جارج بش. میں بے حد پسند کروں گی جارج بش کو قتل کرنے کے لیے. آپ سوچ سکتے ہیں نوبل پرائز فار پیس ونر بیٹی ولیمز ایک عورت ہے جس کو نوبل پرائز ملا پیس کے لیے, وہ کہتی ہے میں نہیں دیکھ سکتی ہوں بے گناہ بچے مر رہے ہیں, میں چاہتی ہوں میرے دل سے کہ جارج بش کا قتل کروں. میں نے تو 2001 میں کہا تھا, اس ٹائم تو کوئی ہمت نہیں کرتا تھا, اللہ کی مدد تھی. آج تو ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کہتا ہے. جب میں لندن میں لیکچر دیا جہاد اینڈ ٹیررزم پہ, تقریر تھی جہاد و دہشت گردی پہ اسلامک پس منظر میں, اچھی تقریر تھی ماشاءاللہ. پہلا سوال ایک نوجوان اٹھ کے کہتا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک ڈیتھ ٹو جارج بش, جارج بش کا قتل کرو. میں نے اتنی اچھی تقریر کیا, کتنے غیر مسلمان تھے, میرے پورے تقریر پہ پانی پھیر دیا اس نے. سب لوگ تالی مارنے لگے, جارج بش کو قتل کرو, جارج بش کو قتل کرو. میرا مقصد ہے دعویٰ دینا, میرا مقصد ہے امن پھیلانا. 1 گھنٹے کی تقریر کی, اتنی مثال دی اسلام کی, اور یہ نوجوان اٹھ کے کہتا ہے جارج بش کا قتل کرو, اور لوگ تالی مارنے لگے. تو میں نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں گے, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن 2 لوگ تھے, دونوں کا نام تھا عمر. اللہ کے رسول اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ عمرین میں سے, یہ 2 عمر میں سے ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں نے کہا کہ ہم مسلمان کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جارج بش کو ہدایت دے.
اس کا قتل کر کے مجھے کیا کچھ فائدہ ہوگا؟ تو سیرت جب پڑھیں گے، اگر وہ دشمن، ہم جانتے اللہ کے رسول نے جب یہ دعا کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ نے ہدایت دی. سب سے کٹر دشمن تھے اسلام کے، بہت سب لوگ ڈرتے تھے مسلمان، ان کو ہدایت دی. پھر سب سے بہترین مبلغ مجاہد بن گئے اسلام کے لیے. اسی لیے مائیکل ایش ہارٹ نے ان کو 100 کی ٹاپ لسٹنگ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 دیا اور ان کو دیا 52 نمبر پہ. یا کہہ سکتے ہیں کہ ٹونی بلیر جارج بش میں سے کوئی کو ہدایت دے. ہمیں اسلام پیش کرنے میں صحیح طریقے سے کرنا، حکمت کے ساتھ، جذباتی بن کے نہیں. غیر مسلمان ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب پتا لگتا ہے ہمیں کہ جارج بش سب سے زیادہ آج کی تاریخ میں ہتیا کیا ہے، ہم جب اندازہ لگاتے سب ٹیررسٹ اٹیک کا، تو میرے نظر میں، میری تحقیق کے حساب سے یہ میں کہتا ہوں کہ آتنکواد پالیٹیشنز کی وراثت ہے. ٹیررزم از اے مونوپولی آف دا پالیٹیشنز. سیاست دان لوگ کی وراثت ہے. دہشت گردی، آتنکواد پالیٹیشنز کی وراثت ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی میں نے اٹیکس آپ سے کہے اور جتنے بھی آپ جانتے ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا، اس کے بعد چاہے 9/11 ہو، چاہے افغانستان اٹیک ہو، چاہے عراق میں اٹیک ہو، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کے پیچھے پالیٹیشنز ہیں. آپ تحقیق کریں گے یہ سب جتنے حملے ہوئے اس کے پیچھے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پالیٹیشنز کا ہاتھ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آتنکواد، دہشت گردی پالیٹیشنز کی وراثت ہے. انگریز نے ہم پہ حکومت کی ہے. 60 سال پہلے ہم نے انگریز کو نکال دیا دیش کے. انگریز برٹش کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، تفرقہ پیدا کرو اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول. ہم نے انگریز کو تو دیش کے باہر نکال دیے، لیکن ہمارے پالیٹیشین نے انگریز کی وراثت لے لی اور وہ بھی کرتے ڈیوائڈ اینڈ رول آج کی تاریخ میں. آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے، آج ہندوستان سب سے اول ملک ہے، سب سے اول دیش ہے جس میں سب سے زیادہ کمیونل رائٹس، سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ دنگے فساد ہوتے ہیں. سب سے زیادہ دنگے فساد اگر کوئی ملک میں ہوتا ہے اس دنیا میں وہ ہندوستان. اس کے ذمہ دار ہے صرف پالیٹیشنز. اکثر آپ دیکھیں گے ہر دنگے فساد کے پیچھے اکثر مذہب کا نام ہے. اکثر ہندو مسلم ہے، کبھی کبھی ہندو کرسچن ہے. اکثر مذہب کو آپس میں لڑاتے ہیں. کائی کے لیے؟ اپنے ووٹ بینک کے لیے، اپنے گدی کو بچانے کے لیے، اپنے سیٹ حاصل کرنے کے لیے وہ بے گناہ انسانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے نظر میں دہشت گردی، آتنکواد پالیٹیشنوں کی وراثت ہے. اور انڈیا کی مثال دینے لگوں اتنا وقت نہیں ہے. چند اہم مثال کہوں گا میں. پہلے نمبر پہ کہ پالیٹیشن کی کوئی ذات نہیں ہوتی، چاہے کوئی بھی پالیٹیشن ہو، امریکن پالیٹیشین، یو کے پالیٹیشین، انڈین پالیٹیشین، ہندو پالیٹیشین، کرسچن پالیٹیشین، مسلم پالیٹیشین. اکثر پالیٹیشین وہ لوگ ریسپانسبل ہے جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں اکثر. اسی لیے ایک شخص نے کہا تھا کہ پالیٹیشین دے ایڈ فائر ٹو دا فیول. وہ چنگاری لگاتے ہیں ایندھن میں چنگاری. میں نے بولا نہیں، پالیٹیشین لوگ دے ڈونٹ ایڈ فائر ٹو دا فیول، دے ایڈ فیول ٹو دا فائر. وہ ایندھن ڈالتے ہیں آگ میں. ہماری آزادی کے بعد پالیٹیشن کا ذکر کر سکتا ہوں. آزادی کے پہلے تو کرتے تھے حکومت انگریز. آزادی کے بعد سب سے بڑا دنگا فساد جو ہندوستان میں ہوا وہ تھا بابری مسجد کا.